نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ رمضان کا مہینہ تقریباً بس آ ہی گیا ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ اللہ خیر سے لائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح حق ہے رمضان کے روزوں کے رکھنے کا، اس طریقے سے رمضان کے روزے رکھیں۔ دین کی جو اصل ہے نا، دین کی اصل وہ اس کی روح ہے، یعنی انسانی روح، وہ دین کی اصل ہے، جس کو ہم روحانیت بھی کہتے ہیں، روحانی قوت بھی کہتے ہیں، روحانی طاقت بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کیا چیز؟ اور اس روحانی قوت کا کرشمہ کیا ہے انسان کی ذات میں، انسانی معاشرے میں؟ وہ یہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن حکیم میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ مطلب یہ ہے کہ اور قسم نفس کی، اور جو کہ ہم نے اس کو برابر کیا، بس ہم نے اس کے اندر اچھائی اور برائی کو رکھ دیا۔ تو جس نے اس کو پاک کیا، یعنی اچھائیوں پر عمل کیا، وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو برباد کیا، یعنی جس نے برائیوں پر عمل کیا، وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ اب انسان کے وجود میں جو اس کا ایک روحانی ڈھانچہ ہے نا، میں آج اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ انسان کا جو روحانی ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کی ترتیب کچھ اس طریقے پر ہے کہ انسان کے نفس کو اچھائی اور برائی کا علم دیا گیا، اور اس اچھائی اور برائی کے علم کو نفس کے اندر رکھا گیا، اور نفس اس طریق پر 4 قسم سے انسانی قلب و روح کو مخاطب کرتا ہے۔ ایک نفس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے، اس نفس کو، نفس امارہ کو۔ مطلب خواہشات کی ایک بھرمار ہے اس کے پاس، اور وہ ہر صورت میں ہر قسم کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے نفس کے پاس، اپنی نفس امارہ کے پاس اس کا ایک ہی قانون ہے کہ جو چیز ہے اور میری اس کی خواہش ہے، وہ مجھے ملنی چاہیے۔ یہ نفس امارہ کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ پھر ایک نفس ملہمہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ خواہشات کی بھرمار، نفس لوامہ جب ایک بری خواہش آتی ہے، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ دولت آ جائے، اور آپ اس کے لیے دفتر میں جس کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کوئی حرام کاری کرنا چاہتے ہیں، یعنی اکاؤنٹس میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی اور ایسی خواہش ہے، آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو پرواہ نہیں کرتے، اس طریقے سے اور بہت ساری خواہشات ہیں انسان کی۔ تو یہ نفس جو لوامہ ہے نا، یہ آپ کو ملامت شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لڑائی پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، کہ نفس کہتا ہے یہ کام کرو، کہتا ہے نہیں یہ تو غلط ہے، یہ اس طرح ہے، یہ نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ وہ ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم۔ اگر کہ اس کے اوپر یہ نفس لوامہ غالب آ گیا، اور اس کی مدد نفس ملہمہ نے بھی کی۔ نفس ملہمہ اس کے بعد کی ایک کیفیت کا نام ہے، نفس ہی کی کیفیت ہے یہ۔ وہ اس وقت جو اچھائی رکھی ہے نا، وہ اس کی تلقین شروع کر دیتا ہے۔ ملہمہ الہام سے، الہمہ یلہم الہامن فہو ملہم، ملہم سے ملہمتن، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی الہام کرنے والا، خیر کی، بھلائی کی جو ہے تو کیا دینے والا، اس کی طرف دلیل دینے والا، اس کی طرف اشارہ کرنے والا۔ تو نفس ملہمہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا کوئی لڑکی آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہو، تو نفس آپ کو کہے گا، ایک نفس تو وہ تو ملامت کرے گا نا اگر آپ نے دیکھ لیا تو، کہ یہ کیا بکواس کی۔ نفس ملہمہ آپ کو فوراً کہے گا توبہ کر، توبہ کر، تیرے اپنے گھر میں بھی بہن ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایسی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر نفس امارہ اتنا پلید ہو چکا ہے نا، تو پھر نفس ملہمہ اور نفس لوامہ یہ دونوں بھی سو جاتی ہیں، ان کی آواز اٹھتی نہیں آپ کے وجود میں۔ لیکن جب کہ ایسا ہو کہ آپ نے اس نفس لوامہ کی بھی سن رہے ہیں اور نفس ملہمہ کی بھی سن رہے ہیں، تو آپ کا جو نفس امارہ ہے نا،
اس کا مقابلہ ان کے ساتھ پڑ جاتا ہے، تو وہ بعض اوقات تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس برائی سے نکل جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ شکست کھا جاتے ہیں نفس امارہ سے۔ اس کے بعد جو چوتھا درجہ ہے وہ نفس مطمئنہ کا ہے، اور نفس مطمئنہ کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، نکل اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، اور اس کی جنت میں داخل ہوئے، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اور اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ جو چار نفوس ہیں نا، یہ امارہ سے شروع ہو کر بیچ میں دو مددگار ہیں انسان کے، وہ مددگار روح اور قلب کے ہیں کہ جہاں سے آپ ترقی کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچتے ہیں۔ اسٹرکچر کیا بن گیا؟ اس تمہید جو میں نے باندھی ہے، اسٹرکچر یہ بن گیا، نفس امارہ خواہشات کا پجاری، خواہشات حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ نفس ملہمہ، نفس لوامہ، یہ دونوں آپ کے مددگار ہیں، انسان کے مددگار ہیں۔ نفس انسان کے باڈی کو یوز کر کے، انسان کے فزیکل اسٹرکچر کو دیکھ کر وہ چاہتا ہے اس کی خواہش پوری ہو، اس کے لیے وہ روح اور قلب پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ قلب کو بھی نہیں چھوڑتا جو اچھائی کا منبع اور مقصد ہے، روح کو بھی نہیں چھوڑتا جس کے اندر صرف پاکیزگی اور وہ امر ربی کی تخلیق ہے۔ یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے یہ تو اللہ کے امر سے ہے۔ تو جو اللہ کے امر سے ہے نا، اس میں کسی قسم کا مادہ استعمال نہیں ہوا، وہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، تو اس کو بھی یہ نہیں چھوڑتا، اس کو بھی خراب کرنا چاہتا ہے کہ اس کی پرواز کی قوت ختم ہو جائے۔ اب یہ دو جو مددگار ہیں نا آپ کے، ان کی مدد سے آپ نفس مطمئنہ تک پہنچتے ہیں۔ اور وہ مدد کیا ہے؟ وہ مدد یہ کہ آپ کے قلب و روح کو طاقت ملتی ہے جو نفس ہمارا کمزور ہوتا ہے۔ اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کے حاصل کرنے کا جو پورا بندوبست رب نے فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، آیت کا نمبر ہے 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ پرہیزگاری کرو۔ اب روزے کا کمال کیا ہے جی؟ روزے کا کمال یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے وہ آیت پڑھ کر سنائی تھی نا، سورہ شمس کی، جہاں پر نفس کو اچھائی اور برائی دی گئی۔ وہ جو نفس کے اندر برائی رکھی ہے نا، نفس امارہ، نفس امارہ کا ذکر سورہ یوسف میں 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بالکل بھی بری نہیں کرتا، اس کو میں آزاد نہیں کرتا، اس سے میں غافل نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، مگر جس پر کہ میرا رب رحم فرمائے، اور بے شک میرا رب بہت ہی رحم کرنے والا اور مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اب چیز یہ ہے جی کہ جب آپ کو روزہ اللہ نے دیا، تو روزہ جب آپ رکھتے ہیں نا، نفس کو ایک طاقت ملتی ہے۔ نفس کو جو طاقت ملتی ہے نا، وہ جو آپ غذا کھاتے ہیں، وہ جو آپ پیتے ہیں، شربت ہے، چائے ہے، پانی ہے، کافی ہے، اور طرح طرح کے کھانے، اور آج کل کا جو دور ہے نا، ہم تو آج کل کھاتے نہیں، ہم چرتے ہیں۔ جس طرح وحشی جانور یہ چرتے ہیں نا، مویشی وغیرہ، اس طرح ہم چرتے ہیں۔ صبح ناشتہ کر کے گئے تو 9 بجے چائے پینے بیٹھ گئے، 9 بجے چائے پی لی تو 10 بجے کچھ اور چیز ہم نے منگوا لی، کسی دوست کے پاس گئے وہاں کھا لیا، وہاں سے نکلے تو باہر کھڑے کھڑے کوئی چیز پسند آ گئی چٹپٹی، وہ کھا لی، ریڑھی پہ کھڑے ہوئے کھا رہے ہیں، چلتے ہوئے کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، اور پھر جہاں مرضی آتی ہے ادھر بیٹھ کر جو ہے تو رفع حاجت بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب اتنا کھائیں گے تو یہی ہوگا نا۔ تو جب آپ ہر جگہ پر کھائیں گے، ہر جگہ پر یہ چیز ہوگی تو نفس کی خواہش بڑھے گی، کیونکہ جو آپ کھا رہے ہیں نا وہ بھی نفس کی خواہش سے ہی کھا رہے ہیں۔
اب یہاں پر نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، پھولتا چلا جاتا ہے، اور جو آپ کے نفس لوامہ، نفس ملہمہ، یہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر طاقت نہیں رہتی مقابلہ کرنے کی۔ جب آپ کو وہ سبق دے رہا ہوتا ہے نا تو آپ کے روح اور قلب کو طاقت ملتی ہے، اس سے وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان نفس مطمئنہ سے دور جا کے پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ ہو جاتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل منہم، ان کی مثال تو ایسے جیسے کہ جانور ہوں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ تر۔ اب کیا ہوتا ہے جی؟ اب یہ ہوتا ہے کہ نفس نے تو اپنی طاقت پالی اور آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پورا انسان اللہ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر اور باطنی تمام عوامل کو سمجھتی ہیں، اور جو انسان کا انٹرنل اسٹرکچر ہے، جس کو آپ اسپریچول اسٹرکچر کہہ لیں، جس کو آپ سول کہہ لیں، روحانی جو ایک ساخت ہے، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے اس کو مارنے کے لیے کیا؟ روزے کو فرض کر دیا۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ نفس جو ہے نا، آہستہ آہستہ اس کے اندر سے جان نکلتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو چاہیے غذا طاقتور رہنے کے لیے، اور وہ اس کو مل نہیں رہی۔ تو جو ہی آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ بس آپ کے اندر یہ نفس کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جو آپ کی روحانی قوتیں ہیں نا، قلب اور روح، اس کے اندر ایک قوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب روزہ آتا ہے تو آپ ہلکے ہو جاتی ہیں، آپ کا جسم ہلکا ہوتا ہے، آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں ہوتا، اس کے باوجود آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کی روحانیت ہے نا، آپ کو اپنا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جو ہلکا پن ہے نا، وہ کس چیز سے آیا ہے؟ وہ اس چیز سے آیا کہ روح اور آپ کا قلب وہ اچھائی کی طرف سوچنے میں اور اچھائی کی طرف مائل ہونے میں اور آپ کو کھینچ کے اس طرف لے جانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو طاقت مل جاتی ہے، اور نفس آپ کو برائی کا جو آرڈر کرنا چاہتا ہے نا، وہ کر نہیں پاتا، کیونکہ اس کے اندر وہ طاقت رہتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ، ہر آدمی کے اس پر ہے، کیونکہ یہ روزہ جو ہے نا شہوت کو مارتا ہے۔ انسان کے اندر شہوت ہے نا، کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، انسان جو ہے تو شادی کرتا ہے تو اس کی شہوت، اس کے علاوہ دولت کمانے کی شہوت، اس کے علاوہ جو ہے تو لالچ، حرص، طمع، دوسروں سے بڑھنے کی طاقت کی شہوت، لمبی لاک رکھنے کی شہوت، یہ سب چیزیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں، جو کہ تم میں سے قوت نہیں رکھتا کہ اپنے آپ پر صبر کر سکے، اپنے آپ پر صبر کر سکے اور اپنی شہوت کو روک سکے، تو فَلْيَتَزَوَّجْ، تو وہ چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ زیادہ آنکھوں کو زیادہ حیا والی بنانے والی ہے اور فرج کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور اگر کہ تم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا شادی کرنے کی، اور اس کو نفس پر بھی قابو نہیں ہے، اس کو پریشانی ہے کہ میں کیا کروں، کہ شہوت جو ہے تو میری ہر وقت ہی بھڑکتی رہتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو ایک تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ روزہ رکھنے سے نفس کی قوت ماری جاتی ہے، اور جو شہوت ہے نا، جنسی شہوت جس کو کہتے ہیں، جس کی جو شادی کی شہوت ہے، جو نکاح کی شہوت ہے، وہ قابو میں آتی ہے۔ اور وہ قابو میں اس طرح آتی ہے کہ جب آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی شہوتوں کو مار دیتا ہے، اور آپ کے اندر ایک ایسی قوت ڈیولپ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر حیا کا عنصر بڑھ جاتا ہے، اور جو آنکھیں ہیں آپ کی، ان میں حیا پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جو غلط کاری ہے نا، بے حیائی کا پہلی جو طاقت ملتی ہے انسان کو، وہ ان آنکھوں سے ملتی ہے۔ جب آپ کی آنکھیں نیچے ہوں گی نا تو خود بخود آپ کا ایک کنٹرول بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اس روزہ کو جو رکھنے کی جو بتایا گیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ بھی جھوٹ بولنا بھی ایک شہوت ہے، اس کے ذریعے بھی انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے۔ پھر جب آپ روزہ رکھ لیں گے اور آپ کی نظر بھی نیچے رہے گی، اس کے بعد ذکر اور مراقبہ کا نمبر آتا ہے۔ انسان پھر روزے کی حالت میں، آفس میں بھی آپ جو ہے تو کام کرتے ہیں، بولنے چولنے کو زیادہ دل نہیں کرتا، کیونکہ سارا سال ہم اتنا کھایا ہوتا ہے نا کہ ہمارے نفس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ ہم بولتے ہی رہتے ہیں، تو نفس اس کھانے پینے کا عادی ہوتا ہے، یہ کمزور ہو کر بولنے سے بھی رہ جاتا ہے۔ پھر اس طریقے سے انسان کا کنٹرول بڑھتا ہے اور اس کی قوت اس کو مزید آگے بڑھاتی ہے۔ تو جب ہم دفتر سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو ہم پھر گھر سے باہر نہیں نکلتے جس طرح عام دنوں میں نکلتے ہیں، کہ نکل کے کبھی بوتل پی لی تو کبھی یہ کر لیا اور کبھی وہ کر لیا، پھر ہم گھر کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں، یا تو بستر پہ پڑے جاتے ہیں، اور جس پہ تھوڑا بہت دم ہو تو وہ نماز روزہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ بستر پر بھی پڑ جائیں تو یہ بڑی مستحسن بات ہے کہ آپ کم از کم اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں کہ جس سے انسان باہر نکل کر جھوٹ، کینہ، بغض، ان چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اب اس میں خلوت نشینی ہے،
وہ اعتکاف کی صورت میں آپ کو حاصل ہوتی ہے روزوں میں۔ اس کے علاوہ جب آپ روزوں میں اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف کی پھر کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو جب آپ لے کر چلتے ہیں تو وہ مزید آپ کے روح کو اور آپ کے قلب کو قوت اور طاقت بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اس پوری کائنات میں کہیں نہیں سما تھا، لیکن میں اپنے بندے کے قلب میں آ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جسم ہے اور وہ ہمارے قلب میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہر وقت ہمارا خیال اللہ کی طرف رہتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اب جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر پھر خلوت ہے جو کہ اعتکاف کی صورت میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف تو آخری 10 دنوں میں ہے نا، آپ کسی بھی صورت میں کوئی وقت نکال سکتے ہیں، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، آپ ایک کمرے میں چلے جائیں، اپنے کمرے میں بند ہو جائیں، مصلے پر بیٹھ جائیں، درود شریف کی تسبیح کریں، مراقبہ کریں۔ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور دل کی طرف خیال کر کے تمام خیالوں کو جھٹک دیں اور صرف اللہ کی طرف سوچ کر لیں کہ میں اپنے اللہ کے حضور میں بیٹھا ہوں، جس کو حدیث جبریل میں احسان کے طور پر کہا گیا کہ وہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا اللہ کو تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ ایک مقام مشاہدہ ہے، ایک مقام مراقبہ ہے۔ تو چونکہ ہم عام لوگ ہیں، ہمارا مقام مشاہدہ میں وہ مرتبہ نہیں ہے، تو کم از کم مقام مراقبہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے نا اپنے نبی کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ادھر بیٹھ جائیں اور اپنے نفس کو اور اپنے جو قلب و روح ہے ان کو طاقت دیں اور نفس کو کمزور کریں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح بیٹھ کر اور اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے تو وہ طریقہ کار ہے جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ عبادت، اس سے بڑی کیا عبادت ہوگی کہ ایک انسان اپنے رب کے تصور میں ہو اور ایک انسان اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے کہ اللہ میرا قلب بھی تیرا، میری روح بھی تیری، آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ یہ نفس جو مجھے برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، یا رب کریم یہ بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ بھی آپ کا، آپ اس کے بھی آپ مالک ہیں، مجھے اس کی ملکیت سے نکالیں، یہ میرا مالک نہ بن سکے یہ نفس۔ تو اس روزے کا جو میں ایک جملے میں اگر آپ کو پورا لب لباب دوں تو روزے کا لب لباب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان نفس کی ملکیت سے باہر نکلے اور رب کی ملکیت میں داخل ہو جائے۔ انسان نفس کی بادشاہت کا انکار کر دے، انسان نفس کے مالک ہونے کا انکار کر دے اور رب کے مالک ہونے کا اقرار کر لے اور رب کے حضور میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دے کہ اللہ میں سب کائنات کی ہر لذت، ہر خواہش، ہر چیز کو چھوڑ کے آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، مجھے اب میرے نفس کے حوالے مت ہونے دینا۔ یہ وہ چیز ہے۔ اب اس روزے تک تو ہم پہنچ گئے اور روزے کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس فلسفے کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان پارہ نمبر 21، کہ اس شخص کا اتباع کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، جو میری طرف رجوع لایا ہے، مطلب یہ جس نے میرے آگے، جس نے میرے حضور میں سرنڈر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ کو ایک کامل پیر کی تلاش کرنی ہے۔ یہ اس طرح نہیں کرنا آپ نے کہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں باہر فٹ پاتھوں پر جگہ جگہ لکھ کر محبوب آپ کے قدموں میں، پیر کسی کو محبوب دینے کے لیے نہیں بیٹھا، پیر ایک ہی محبوب ہے ہم سب کا، پیر کے سچے مریدوں کا، سچے پیر کا ایک ہی محبوب ہے، اور وہ ہے مدینہ کی وہ عظیم الشان ہستی جو مدینہ شریف میں اس وقت آرام فرما ہے، اور ہمارا درود و سلام ان تک صبح و شام پہنچتا ہے، ہمارے اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ وہ مدینہ کی ہستی کہ ہم نے ان کو نہیں بھولنا، ہم نے ان کو یاد رکھنا، وہی ہمارے محبوب ہیں اور وہی سب کچھ ہے۔ یہ تربیت پریکٹیکلی آپ کی کون کرے گا؟ یہ پریکٹیکل تربیت آپ کی کرے گا پیر و مرشد، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، جس کے بارے میں وسیلہ ڈھونڈنے کی انسان کو بات کی گئی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کہ تم میرے راہ پر نہ چلو گے تو تمہیں کوئی ولی، کوئی مرشد نہیں ملے گا، یعنی کوئی ہدایت دینے والا، کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا، کوئی دنیا میں تمہارا کوئی دوست، وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب جب آپ اس ولی کامل کے پاس بیٹھیں گے، آپ اس کی تلاش کر کے ادھر جا کے بیٹھیں گے، تو اب آپ کے نفس کی ایک تو تربیت اس کے روحانی اس سے ہوگی، اس کی روحانی کیفیت سے، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ
انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہے تو دیکھو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو. اور یہ بڑا آسان کہتے ہیں کہ صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک کرتی ہے اور بد لوگوں کی صحبت تمہیں بد کر دیتی ہے. اس طریقے سے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے اور اس کی توبہ کا جب وقت آیا تو اس نے جب توبہ کی بات کی تو اس کو ایک فقیر نے کہا کہ تم فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، ادھر اللہ کے کچھ لوگ رہتے ہیں اور وہ ذکر و فکر میں مشغول ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر تم توبہ کرو اور وہاں سے مت نکلنا. یہ ہمیں حدیث سے بھی اس کا درس ملتا ہے، قرآن بھی اس کا درس دیتا ہے. جب آپ یہاں سے نکل کے وہاں جائیں گے اور اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس کی تربیت میں بیٹھیں گے اور اس کی صحبت اختیار کریں گے تو اس کے جو باطن کا فیض ہے وہ آپ تک پہنچنا شروع ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی ہمیں سورۃ الحمد یعنی سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر آپ نے غضب کیا اور جو گمراہ ہیں، ان کا راستہ نہیں. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے کی پیروی کی بات کی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی تلقین کی؟ جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ بہت بڑی حدیث ہے، میں اس پروگرام کو چھوٹا کر رہا ہوں ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا. حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اس کائنات میں پھرتے رہتے ہیں. تو جب وہ ایک جگہ پہنچتی ہیں جہاں پر اس کائنات میں پھر کے وہ دیکھتے ہیں کہ ذکر کی مجلس سے کہاں ہے، تو جب ادھر پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، ہمیں اپنا مراد مل گئی، اپنا مقصد مل گیا. تو فرشتے آ کر اس ذکر کی محفل کو ڈھانپتے ہیں اپنے پروں سے اور یہ آسمان تک چلے جاتے ہیں. پھر جب وہ ذکر ختم ہوتا ہے تو آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں ذکر کی محفل تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور جو ہے نا تو ادھر کیا دیکھا تم نے کہ مغفرت مانگ رہے تھے اور وہ آپ سے ڈر رہے تھے اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں بڑا مختصر، میں نے ان کو معاف کر دیا سب کو. تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ کریم کے حضور میں گزارش کرتا ہے، اپنی عرض پیش کرتا ہے کہ یا رب کریم، ان میں ایک شخص گزر رہا تھا، وہ گزرتے گزرتے ان کا تماشا دیکھنے بیٹھ گیا، آپ نے تو اس کو بھی بخش دیا. اس کا یہ مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشقا جلیسہم، ان کا بیٹھنے والا بھی ان کے پاس بدبخت نہیں ہوتا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ تو ایک طرف روزہ جو پریکٹیکلٹی ہے، ٹھیک، دوسری طرف وہ کامل شخص، پیر و مرشد، کامل شخص، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، دنیا میں رہنما، دنیا میں راستہ دکھانے والا. جب آپ ادھر بیٹھتے ہیں تو آپ اس کے مطلق بیٹھنے کے ساتھ ہی آپ کی بدبختی ختم ہو جاتی ہے. پھر جب آپ روزانہ جاتے ہیں، یا آپ روزانہ نہیں جا سکتے، ہفتے میں 2 دفعہ جاتے ہیں، یا اگر اس طرح بھی نہیں ہوتا تو مہینے میں 1 دفعہ چلے جاتے ہیں، مہینے میں 2 دفعہ چلے جاتے ہیں، یہ جانا بھی درست ہے اور بہت برکت والا ہے کہ آپ اس کے سینے سے، اس اللہ کے ولی کے سینے سے ایک بہت بڑا فیض لے کر واپس آتے ہیں. اور پھر قرآن کی تعلیمات پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو ایک نیک آدمی کی صحبت اور ایک طرف قرآنی اور حدیث کی اور سنت کی تعلیمات، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کو صحیح رکھتے ہوئے، تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ کے لیے جب وقت مرگ آتا ہے تو پھر انسان کو ایک ندا سنائی دیتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، نکل اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جا تو میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا تو میری جنت میں. کہ انسان کے لیے سب سے بڑا مرتبہ ابدیت کا مرتبہ ہے، بندہ ہونے کا مرتبہ ہے. اللہ ہمیں اپنا سچا بندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.